الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نے جو 11ویں پارے کی آیت پڑھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان میں بالخصوص مہاجرین انصار اور ان کی اتباع کرنے والے تابعین جنہیں کہتے ہیں، بیان فرمایا ہے. ارشاد فرمایا والسابقون الاولون، سب سے پہل کرنے والے، سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ لوگ والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکی کے ساتھ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے لیے اِنَّا أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، بہترین باغات تیار کر رکھے ہیں جنت میں، ایسے کہ جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، فیہا خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کہتے ہیں رضائے الہی کے حاملین، کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رضا کی، رضامندی کی گارنٹی جن کو مل گئی، ان کو کہتے ہیں رضائے الہی کے حاملین. رب تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر فرمایا اور بہت آیات میں تذکرہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ کی اور تابعین کی لڑی کو بیان فرما کر اپنے ساتھ سند جوڑی ہے. سند کہ مجھ تک رسائی کیسے ہو سکتی ہے، میرے پیغمبر تک رسائی کیسے ہو سکتی ہے، قیامت تک آنے والے میں کن لوگوں کو پسند کرتا ہوں، کیا معیار ہے، کیا کسوٹی ہے. یہ اللہ نے نقطہ دیا ہے. اشارہ چھپا ہوا نقطہ نہیں ہے بلکہ واضح نقطہ ہے. ایک نقطہ چھپا ہوا ہوتا ہے، ایک نقطہ واضح ہوتا ہے، ایک اشارہ کنایا چھپا ہوا ہوتا ہے، نکالنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے. ایک اشارہ کنایا واضح ہوتا ہے. رب تعالیٰ نے اس آیت میں اس نقطے کو، اس اشارے کنایے کو واضح فرمایا ہے، اس کی وضاحت فرما دی ہے. جب اشارے کی آگے وضاحت ہو جائے پھر وہ اشارہ اشارہ نہیں رہتا. چھپے ہوئے نقطے کی وضاحت ہو جائے وہ چھپا ہوا نقطہ نہیں رہتا، اس کو کہتے ہیں وضاحت ہو گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس اشارے کنایے کی وضاحت فرما دی. حاملین، حامل الہی کون ہیں، رضائے الہی کے حاملین کون ہیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ ہیں. میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جماعت کا تذکرہ فرمایا، اس جماعت کے 3 حصے ہیں، 3 گروپ ہیں جن کو اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے واضح کر کے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی سخت تکلیفوں والی، سخت اذیتوں والی، صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی
مکہ کی زندگی سخت اذیتوں اور تکلیفوں والی، کفار کی طرف سے سخت تکالیف پہنچائی جاتی تھی صحابہ کو رضی اللہ عنہم، حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیاں تنگ کر دی گئی تھیں۔ رات گزارنی، دن گزارنا، کاروبار کرنا اور حلال رزق حلال کمانا، کہیں جانا، سفر کرنا، حتیٰ کہ سفر تو سفر، حضر میں بھی نہ مال محفوظ تھے نہ جان محفوظ تھی۔ ایمان کو غیر محفوظ کرنے کی تو کوشش کرتے رہے، مگر صحابہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کوئی کہ ان کے ایمان غیر محفوظ تھے۔ کافروں نے ایسے حالات بنائے، کافروں نے ایسے موقع سامنے کیے صحابہ کے، ایسے حالات تنگ کر دیے صحابہ کے، صحابہ کے اوپر ایسے حالات مسلط کر دیے کہ ان کے ایمان کمزور ہو جائیں، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہ ایمان سے تنگ آ جائیں، ان کے ایمان کمزور ہو جائیں۔ ایمان ایسا نہیں ہے، صحابہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، صحابہ نے اذیت تکلیف برداشت کی ہیں، صحابہ نے تپتی ریت پر اور صحرا مدینہ، صحرائے مکہ، مکہ اور مدینہ کے سخت ٹیلوں پر، مکہ کی سخت ریت، گرم ریت پر اپنی کمر کی چربیاں گھلوا دی ہیں، گوشت کھلوا دیا ہے، اپنے آپ کو پسوا دیا ہے، لیکن ایمان نہیں کوئی چھین سکا۔ ایمان میں جھک نہیں ہے، صحابہ جھکے نہیں ہیں، ایمان کے خاطر جھکے گئے ہوں، ایمان کو بیچ دیا ہو، ایمان کو کمزور کر کے دکھایا ہو۔ ایسا ہوتا تو پھر آج ایمان کس کے پاس ہوتا؟ آج پورا مسلمان کون ہوتا؟ اگر صحابہ ایسا کر لیتے تو ان کی زندگیاں تنگ کر دی۔ آج جو زندگی آپ کو تنگ ہوتی نظر آ رہی ہے، یہ نیا کام نہیں ہے، یہ پرانا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگیوں کو دیکھ کر رسول اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو کی تنگیوں کو دیکھ کر، سورۃ عنکبوت میں پورا ایک رکوع ہے، ان کی تنگیوں کو دیکھ کر رب تعالیٰ نے صحابہ کو تسلی دی ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ صحابہ کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کافروں کی طرف سے اذیت تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، اور تم سوچ رہے ہو یہ تکلیفیں کب ختم ہوگی؟ مکہ کی زندگی ہے یہ۔ جب صحابہ ایمان لائے ہیں تو کافروں کی طرف سے ان کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں، اذیتیں پہنچی ہیں، ان کی زندگی جو تنگ کر دی گئی، کافروں نے تنگ کر دی، صحابہ سوچنے پر مجبور ہو گئے، ہم ایمان لائے ہیں، ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ ہم رسول اللہ کی ختم نبوت پر ایمان لائے ہیں، قرآن پر ایمان لائے ہیں، اللہ کی توحید پر ایمان لائے ہیں، بس بعد الموت پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے نبی کی تصدیق کی ہے، ان کو سچا مانا ہے، اللہ کو ایک مانا ہے، قرآن کریم کو اللہ کی سچی کتاب مانی ہے۔ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے، کون سا جرم کیا ہے؟ آج ہماری زندگی تنگ کر دی ہیں، ہمیں زندگی گزارنی ہماری آج تنگ ہو گئی ہے، ہم سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ صحابہ یہ سوچ رہے تھے، رب تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، انہ علیم بذات الصدور۔ یہ سورۃ عنکبوت کی آیت نازل ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو صحابہ کو ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا کہہ کر تمہیں یوں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، تمہیں تھوڑا سا آزمایا جائے گا، کافروں کی طرف سے تمہیں تکلیفیں آئیں گی، ان کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، ان کی طرف سے اذیتیں پہنچیں گی، تکالیف پہنچیں گی، سحری بھی پہنچیں گی، باطنی بھی پہنچیں گی، وہ تمہیں ستائیں گے۔ کیوں؟ تمہارا ستانا کو نیا تھوڑا ہی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے لوگ ستائے گئے۔ اے میرے جانی سار، میرے نبی کے صحابہ، اے نبی السلام کہہ
کہہ دو اپنے جانثار صحابہ سے، یہ ستایا جانا تمہارا نیا نہیں ہے، یہ ستایا جانا پرانا ہے۔ جو لوگ پہلے نبیوں پر ایمان لائے ان کی قوموں کو ستایا گیا، ان کی قوموں کو تکلیف دی گئی، ان کی قوموں کو تکالیف مسلط کی گئی، ان کی زندگیاں تنگ کی گئی، یہ پہلے بھی ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے سنو سنو، اس لیے تاکہ تم میں پتہ چل جائے تم میں سچا ایمان لانے والا میرے نبی پر کون ہے اور جھوٹا میرے نبی پر ایمان لانے والا کون ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تم میں سچا جھوٹا اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کو تو معلوم ہے جھوٹا سچا کون ہے، لوگوں کی طرف دنیا والوں کے سامنے وہ تمہیں ظاہر کرنا چاہتا ہے یہ میرا بندہ جانثار پکا ہے، میرا بھی میرے نبی کا بھی۔ تم اس کو تکلیفیں تو دے سکتے ہو، اس کو قتل تو کر سکتے ہو، اس کو پیس تو سکتے ہو، مگر یہ کچا نہیں ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، یہ اپنے پاؤں پہ مضبوط رہے گا۔ تو کہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو تسلی دی ہے اور کہیں صحابہ کرام کو تسلیاں دی ہیں زندگیاں تنگ کرنے پر۔ آج بھی قرآن کھول لیں، تمہیں حالات بتائے گا۔ آج 14 صدی پہلے بھی قرآن کھولا ہوا تھا، حالات بتا رہا تھا۔ آج بھی قرآن کھول لیں، تمہیں حالات بتائے گا، اس کا حل بھی بتائے گا، حالات بھی بتائے گا تمہیں قرآن۔ تمہیں کوئی نیٹ کھولنے کی ضرورت نہیں، کوئی اخبار کھولنے کی ضرورت نہیں، کسی میڈیا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ واللہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ آپ روزانہ قرآن کا مطالعہ کیا کریں، بما ترجمہ تفسیر، خدا کی قسم پورے دنیا کے حالات تمہیں قرآن بتایا کرے گا روزانہ۔ میں قرآن سے معلوم کرتا ہوں، میں کوئی اخبار کوئی ٹی وی میرے پاس آئی نہیں دیکھتا میں، اور خبر میں ایسی دیتا ہوں لوگ میرا منہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو کیسے پتہ چلا ہے؟ کوئی قرآن کا ماہر ہو صحیح، کسی کا دل دماغ روشن ہو صحیح قرآن سے۔ آج بھی قرآن بتا رہا ہے تمہاری جو زندگی تنگ کر دی گئی ہیں، آج بھی قرآن بتا رہا ہے اللہ آج دیکھنا چاہتا ہے جیسے پہلے دیکھنا چاہ رہا تھا، آج بھی اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے۔ زندگی تنگ ہو گئی، تم میں سچا کون ہے، پکا کون ہے؟ وہ الگ بات ہے، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ہمارے گناہ ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، ہر دور میں کفار منافقین مسلمانوں کو تکالیف پہنچاتی ہیں، اور اس حد تک پہنچاتے ہیں کہ ان کی زندگی تنگ ہو جائے، ان کی معیشت تنگ ہو جائے، ان کا معاشرہ تنگ ہو جائے، ان کی تعلیمی اور ان کی تعلیمی دائرہ جو ہے وہ تنگ ہو جائے، معاشی دائرہ جو ہے وہ تنگ ہو جائے۔ یہ تنگ ہو کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اصل مقصد یہ ہے۔ مکہ میں کافروں کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم، وہ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کسی طریقے سے صحابہ ایمان لانے والا کہہ دے کہ میں محمد رسول اللہ پر ایمان لایا ہوں، اب میں ایمان نہیں لاتا، میں چھوڑ رہا ہوں۔ کافر تو یہ بات صاف کہتے تھے، تم اپنے پرانے مذہب کی طرف آ جاؤ، ہم تمہیں تکلیفیں دینے چھوڑ دیں گے، تم اپنے پچھلے پرانے کفر شرک والے مذہب کی طرف آ جاؤ، ہم تمہیں اذیتیں دینے چھوڑ دیں گے، ہم تمہاری معیشت زندگی کو تنگی کو دور کر دیں گے، ہم تمہیں جو تم ہم سے مانگو گے ہم تمہیں دیں گے۔ حتیٰ کہ کافروں نے، ابو جہل جیسوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کے کہا کہ آپ کلمہ چھوڑ دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کلمے کی دعوت دے کر الگ ہو گئے ہیں، پورے خاندان قریش سے آپ الگ ہو گئے ہیں، آپ اپنے اس نئے دین کو
اس کلمے کی دعوت کو چھوڑ دیں، آپ پرانے مذہب پر آ جائیں، ہمارے پرانے مذہب پر آ جائیں، کفر شرک اختیار کر لیں، ہماری آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم آپ کے مال، آپ کے جان، آپ کے عزت، آبرو کے جو دشمن بنے ہوئے ہیں ہم آپ کے دوست ہو جائیں گے، آپ کی ساری یہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی، آپ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیں، اس کی دعوت چھوڑ دیں، آپ ہمارے مذہب میں آ کے مل جائیں۔ یہ لڑائی کوئی نئی تھوڑی ہے۔ یہودی، عیسائی، کفار مکہ، قریش مکہ اور ان کے قبیلے یہ سارے اسلام کے دشمن تھے اور آج بھی دشمن ہیں۔ میں یہ رس کرنا چاہ رہا ہوں، جب زندگی تکلیف ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کو ہجرت کا حکم فرما دیں، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ۔ زندگی تو گزارنی تنگ کر دی تھی، عبادت کرنے بھی تنگ کرتی تھی، عبادت بھی کرنا تنگ کرتی تھی۔ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے تھے، عبادت نہیں کر سکتے تھے، اچک لیتے تھے، غائب کرتے تھے، اٹھا لیتے تھے، دور سے تیر مار دیتے تھے، دور سے پتھر مار دیتے تھے، طنز کرتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، کون سی تکلیف نہیں تھی، زبان سے، ہاتھ سے، قول سے، فعل سے، ہر اعتبار سے تکلیف دیتے صحابہ کو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب عبادت تک بات آ گئی نا تو اللہ نے قرآن میں کہا، کل قیامت کے دن تم یہ عذر نہیں پیش کر سکو گے کہ ہمیں کافر عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ۔ اس کا شان نزول یہی ہے، میرے صحابہ، میرے نبی صحابہ کو کہہ دو، اگر تمہاری زندگی تنگ کر دی گئی، اگر تمہیں عبادت بھی نہیں کرنے دیتے تو زمین میری بڑی وسیع ہے، چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، جہاں تم میری عبادت کر سکو۔ پتہ چلا انسان کا دنیا میں آنے کا اصل مقصد عبادت ہے، روزی کی خاطر نہیں کہا، عبادت کی خاطر کہا۔ اگر کافر تمہیں میری عبادت نہ کرنے دے، نماز نہ پڑھ دینے، سجدہ نہ کرنے دے، وہ علاقہ چھوڑ دو، وہ جگہ چھوڑ دو، وہ شہر جگہ چھوڑ دو، وہ ملک چھوڑ دو اور دور چلے جاؤ، ارض اللہ واسعہ۔ اللہ کہتے میری زمین بہت کشادہ ہے، تم چل چل کر تھک جاؤ گے، چل چل کر قیامت آ جائے گی، میری زمین نہیں ختم ہوگی، وہاں چلے جاؤ۔ پتہ چلا اصل مقصود عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ذاریات میں اس بات کو خود ہی کھول دیا ہے، اس کو خود وضاحت کر دی ہے۔ اللہ کہتے میرے بندو، جنوں اور انسانوں، میں نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، محض عبادت کے لیے۔ کھانا پینا، بیاہ شادی، روزی یہ مقصود نہیں ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے۔ آج ہم نے مقصود اپنے کاروبار، کھانے پینے بیاہ شادی کو بنا لیا، اصل اس کو بنا لیا، مقصود اس کو بنا لیا اور عبادت کو ویسے رکھ لیا، الٹ ہم نے کر لیا۔ آج ہمارے ساتھ سارے کام الٹ اس لیے ہو رہے ہیں، ہم نے اللہ کے ساتھ الٹ والا معاملہ کر لیا، اللہ کے ساتھ جو تجارت کا طریقہ تھا اس الٹ کر لیا، دین کو ہم نے غیر مقصود بنا لیا، دنیا کو ہم نے مقصود بنا لیا۔ یہی بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے۔ جب یہاں تک نیابت پہنچی، اور میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے۔ عتبہ عتیبہ رسول اللہ کے پرانے دشمن اور چچا بھی ہیں اور کافر بھی بیٹھے ہوئے تھے،
ان میں ابو جہل بھی تھا۔ رسول اللہ جب تشریف لے گئے سجدے میں تو کافر کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے ہیں، ان کے ساتھ کچھ کیا جائے۔ ایک بولا یہ کیا جائے، وہ کل ایک اونٹنی ذبح ہوئی تھی، اس کی اوجری وہاں باہر پڑی ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھا کر پشت پہ رکھ دی جائے تاکہ یہ اٹھ نہ سکے، پھر ہم مذاق کریں گے، ہنسی مذاق کریں گے، ہم تالیاں بجائیں گے۔ ایک وقت کافر اٹھا، کہنے کا میں یہ کام کرتا ہوں، گیا اوجڑی اٹھا کر لایا، اونٹنی کی اوجڑی اٹھا لایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر اوجڑی رکھ دی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سجدے سے اٹھنا چاہتے تھے، آپ اٹھ نہیں سکتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، اتنی تکلیف میں آپ مبتلا تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے خبر دی کہ آپ کے ابا جی کے ساتھ محمد رسول اللہ کے ساتھ یہ کام کر دیا کافروں نے، اوپر اوجری رکھ دی، آپ کو سجدے کی حالت میں دیکھ کر اوجری رکھ دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آ کر اس اوجری کو اٹھا کر نیچے رکھا اور کافروں کی طرف منہ کر کے ان کو برا بھلا کہا، تمہیں حیا نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی، تم جہنم میں جانا چاہتے ہو، ابا جی کے ساتھ محمد رسول اللہ کے ساتھ بجائے ایمان لانے کے، یہ تو سرور کائنات ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسول ہیں، ظالموں بدبختوں تم بدبختی اپنے ہاتھ سے کچھ برا بھلا کہا، تب رسول اللہ سجدے سے اٹھے۔ ہمارے نبی کے ساتھ یہاں تک ہوا ہے کام، 3 سال جو غار میں جاتے رہے وہ یوں نہیں جاتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرنے دیتے تھے، عبادت نہیں کرنے دیتے، تالیاں بجاتے تھے، طنز کرتے تھے، اللہ کے رسول کے پیچھے بچے لگا دیتے تھے اور گنڈے لگا دیتے تھے، کان ٹوٹے لگا دیتے تھے رسول اللہ کے پیچھے، آپ کو عبادت نہیں کرتے تھے، تنگ آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے جاتے تھے۔ صحابہ کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ حضرت بلال حبشی کا واقعہ سنتا رہتے ہیں، یہ ایک نہیں ڈھیر واقعات ہیں۔ جب زندگی تنگ ہو گئی، آج ہم بھی اپنی زندگی میں تنگی، ہماری بھی زندگی آج تنگ ہوئی ہے، سبب تو ہمارے گناہ ہیں، سبب ہماری غلامی ہے، سبب ہماری غلامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی زندگیوں کی تنگی سے ان کو نکالا، مشقت سے نکالا۔ کیوں نکالا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے کافروں کی غلامی اختیار نہیں کی، کافروں کی غلامی اختیار نہیں کی۔ چند عرصے بعد، چند سالوں بعد 13 سال مشہور ہیں مکی زندگی کافر ہے، یہاں 75 سال ہو گئے، اب تک تم غلامی سے نہیں نکلے، پوری صدی ہو گئی، 75 سال ہو گئے تمہیں غلامی میں، تمہاری بنیادی غلامی کی ہے۔ جب تک تم غلامی سے نہیں نکلو گے، کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کی غلامی اختیار کر لیتے تو آپ کو ہجرت نہ کرنی پڑتی، نہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑتی، نہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑتی، اور اس کا نقصان آج ہوتا۔ ہمارے پاس صحیح معنی میں آج قرآن نہ ہوتا، ہمارے پاس آج کلمہ نہ ہوتا، ہمارے پاس اوریجنل دین نہ ہوتا۔ یہودیوں کے پاس اوریجنل دین نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس اوریجنل دین نہیں ہے۔ جو اہل کتاب کا دعویٰ کرتے تھے، وہ تورات کا دعویٰ کرتے تھے، وہ انجیل کا دعویٰ کرتے تھے، ہے ان کے پاس آج دین؟ تورات اپنی اصلی حالت میں ہے، انجیل اپنی اصلی حالت میں ہے؟ نہیں ہے بھائی۔ عیسائیوں کا مذہب آج اپنی اصلی حالت میں ہے، یہودیوں کا اپنا مذہب اپنی اصلی حالت میں ہے۔ یہودیوں نے اپنا مذہب آپ بنا لیا، عیسائیوں نے اپنا مذہب آپ بنا لیا، اس کے بعد ان کو دیکھ کر ہر قوم نے اپنا مذہب آپ بنایا۔ ہندو نے بھی اپنا مذہب آپ تیار کیا، سکھوں نے بھی اپنا مذہب آپ تیار کیا۔ ان کے دو ٹولے، دو مذہب ہیں، تھوڑا تو فرق ہے الگ الگ۔ اہل تشیعوں نے اپنا گھر بیٹھ کر مذہب تیار کیا، چونکہ ہر سال ان کے مذہب میں ترمیم بھی ہوتی رہتی ہے، ہر سال ان کے مذہب میں ترمیم ہوتی رہتی ہے، یہ نکال دو، یہ ڈال دو، یہ ترمیم کر دو، یہ کمی کر دو، پیشی کر دو۔ اتنا بہترین ان کا مذہب ہے، گندا ہے،
زنا، فحاشی اور شراب کا ان کا مذہب ہے، خود تیار کیا ہے ہندو، سکھ، تشیع اور مرزائیت ہیں مرتد۔ دنیا کے آپ جتنے بھی مذاہب دیکھیں، آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آپ پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہر باطل مذہب نے اپنے مذہب کو خود تیار کر رکھا ہے۔ مذاہب میں جو مذہب بڑے تھے، بنیادی تھے، وہ یہود اور نصارے ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ جا کر ٹکرائے ہیں۔ ان بدبختوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بدلنا شروع کر دیا تھا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن کہہ رہا ہے۔ عیسائیوں نے بھی مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ان کی موجودگی میں بدلنا شروع کر دیا تھا۔ ایسے بغیرت بے شرم تھے۔ ایک دین اسلامی مذہب ہے جو اول سے آخر تک قیامت تک جو کا تو ہے، جیسے اترا تھا آج ویسے ہے اور تا قیامت ویسے رہے گا۔ قرآن کا صحیح عالم آپ کو قرآن کا مذہب اور دین الہی کا مذہب، رسول اللہ کا مذہب اور دین ہو بہو بیان کرے گا، آپ کو بتائے گا۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ کا نائب، اللہ کے نبی کا نائب، رسول اللہ کا خلیفہ پورا حق اور پورا دین تصویج کھینچ کر تمہارے سامنے بیان کرتا رہے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ یہ عالم بھی تمہیں مدرسوں سے ملیں گے، یونیورسٹی کالجوں سے نہیں ملیں گے آپ کو یہ عالم، وہاں تو بے پکٹ ملیں گے آپ کو۔ کوئی یہودی ملے گا، کوئی عیسائی ملے گا، کوئی انگریز ملے گا۔ مسلمان رسول اللہ کا صحیح مذہب بیان کرنے والا، سمجھنے والا، وہ تمہیں مدرسے سے، خانقاہوں سے ملیں گے۔ میرے بھائی، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، عبادت کو جو تنگ کر دیا، صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو، عبادت کو جو تنگ کر دیا، وہاں ایمان پر آنچ نہیں آئی، ایمان پر آنچ آنے نہیں دی۔ آج اس لیے ہم مسلمان بیٹھے ہیں صحیح معنی میں، اس لیے آج تمہارے سامنے اللہ کے نبی کا خلیفہ، اللہ نبی کا نائب صحیح بات رسول اللہ کی بیان کرتا ہے۔ وہاں تک پہنچ چکی ہے بات، قیامت تک پہنچتی رہے گی۔ اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی، جب یہ اذیتیں اور تکلیفیں کافروں کی طرف پہنچنی شروع ہوئی تو صحابہ کرام کے دل میں ولول آیا، جذبہ پیدا ہوا، ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا، ان کے اندر جوش پیدا ہوا۔ صحابہ نے ایک موقع پر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اتنے کمزور ہیں؟ کیا ہم نبی پر ایمان لائے ہیں، آپ پر ایمان لائے ہیں، کیا ہم اتنے کمزور ہیں؟ چاہے ہم قلیل ہیں، چاہے ہم تھوڑے ہیں، ہمیں آپ جو ہے جہاد کی اجازت دیں۔ یہ مکہ کی زندگی کی بات ہے، ہمیں آپ جہاد کی اجازت دیں، ہم اسے نمٹتے ہیں۔ انہوں نے ہماری زندگی تنگ کر دی، ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتے، ہم نکل نہیں سکتے، ہم سفر نہیں کر سکتے، ہم حضر میں محفوظ نہیں، ہم سفر میں محفوظ نہیں، ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ کیا ہم اتنے کمزور ہیں؟ کیا ہم نے چوڑیاں پہن لی ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ اجازت دیں، ہم ان سے جہاد کرتے ہیں، یا یہ نہیں یا ہم نہیں۔ مکہ میں سورۃ بقرہ کھول لیں آپ، حتی یأتی اللہ بامری ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو کہہ دو ابھی جہاد کی اجازت نہیں ہے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہے اس وقت تک جہاد کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی اللہ کی حکمت نہیں ہے، ابھی اللہ کی مصلحت نہیں ہے، ابھی تکلیفیں سہتے رہو، ابھی مصیبتیں سہتے رہو، ابھی زندگی جو تنگ کر رہے ہیں کرنے دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ان کے ساتھ شیطان کی طاقت ہے۔ بہرحال ابھی لڑنے کی اور جہاد کی اجازت نہیں۔ رب تعالیٰ نے مکی زندگی میں جہاد کی اجازت نہیں فرمائی۔ حتی یاتی اللہ بامری، جب یہ وقت گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ عرصے کے بعد اجازت دی کہ صحابہ کو کہو کہ یہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں۔ دو ہجرتیں ہیں صحابہ کی، ایک ہجرت مدینہ ہے اور ایک ہجرت صحابہ ہے، ہجرت حبشہ ہے۔
پہلی ہجرت ہی ہجرت حبشہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی، صحابہ کرام اور صحابیات حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ حبشہ کی طرف جانے والوں کی تعداد روایات میں آتی ہے تقریباً 80 افراد تھے، کچھ زیادہ نہیں تھے۔ اس کے اندر مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ رسول اللہ کے لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے چلی گئیں۔ یہ شادی ان کی ہو چکی تھی۔ ان کے خامن حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان نے بھی ہجرت کی، حضرت رقیہ نے بھی ہجرت کی، امیر معاویہ کی بہن اور ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ انہوں نے بھی ہجرت کی۔ تو صحابہ کرام اور صحابیات بہت سے ساتھ شامل ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ اور بھائی سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکی تھیں، بھائی سے پہلے، اپنے باپ سے پہلے بھی۔ امیر معاویہ نے اسلام قبول کیا ہے سن ہجری 6 یا 7 میں، اور ابو سفیان نے اسلام قبول کیا ہے سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا۔ جس دن مکہ فتح ہوا تو اس دن مکہ فتح والے دن بھی لوگ اسلام لائے ہیں، بہت لائے ہیں، اس کے اندر ابو سفیان بھی ہیں۔ رسول اللہ کے اصلی اور کھلے دشمن ہیں ابو سفیان، جنگوں میں لڑنے والے ہیں، لیکن جس دن مکہ فتح ہوا ہے اس دن اسلام لے آئے۔ یہ سارے حبشہ کی طرف گئے ہیں۔ ام حبیبہ کا خامن عبید اللہ تھا، یہ مسلمان تھا۔ جب حبشہ کی طرف گئے تو عیسائیوں کے شکنجے میں آ گئے، عبید اللہ عیسائی ہو گئے اور عیسائیتی میں فوت ہو گئے۔ جب یہ فوت ہوئے تو وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی بننے والی ہیں۔ نبیوں کی بیویاں اور نکاح عرش اور آسمانوں پہ متعین ہوتی ہیں، فرش پہ نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، ام حبیبہ کا نکاح آپ سے ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے ام حبیبہ کا نکاح وہیں ہوا حبشہ میں۔ اس وقت نجاشی وہاں کا جو حکمران بادشاہ تھا وہ بھی اسلام لا چکا تھا، پہلے ہی سے، وہ پہلے سے ایمان لا چکا تھا، رسول اللہ کے خط کے ذریعے ایمان لے آیا تھا۔ صحابہ کرام موجود تھے اس نکاح کے اندر، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ جیسے اور نجاشی کی موجودگی میں رسول اللہ کا نکاح ہوا۔ اور کمال کی بات یہ ہے نجاشی نے حق مہر ادا کیا، اس نے کہا رسول اللہ کو وسلم آپ کا حق مہر میں ادا کروں گا، میری طرف سے ادا ہوگا۔ حضور نے قبول فرمایا، حق مہر بھی ادا ہوا۔ ام حبیبہ کو ایک وفد کے ساتھ بہت محفوظ حفاظت کے ساتھ وفد کے ساتھ مکہ میں سلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، یہ آپ کی بیوی ہے۔ بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں پہلی ہجرت حبشہ ہے، پہلی ہجرت حبشہ ہے۔ کچھ لوگ حبشہ سے واپس آئے، کچھ لوگ حبشہ سے ڈائریکٹ مدینہ میں گئے، دوسری ہجرت مدینہ کی ہے۔ جب اللہ نے اپنی حکمت اور مصلحت سمجھا، ایک وقت گزر گیا، 13 سالہ مشہور ہے زندگی، تو اولین مہاجرین انصار اللہ تعالیٰ ان کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر جو میں نے خود کے اندر پڑھی ہے، رب تعالیٰ نے گروہ اول، گروہ دوم، گروہ سوم، 3 گروہوں کا ذکر فرمایا۔ مکہ سے ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، صحابیات نے سب کچھ مکہ کے اندر چھوڑ دیا، مال اپنا جان لے کر گئے ہیں، کوئی مال نہیں لے کر گیا، خالی ہاتھ۔ بڑی تفصیل ہے، کافروں نے پابندی لگا دی تھی، ابو سفیان، ابو جہل جیسے عتبہ عتیبہ نے پابندی لگا دی تھی صحابہ پر کہ کوئی مکہ سے نہ نکلے، تھوڑے تھوڑے کر کے جانے پہلے شروع کر دیے تھے۔
جب حبشہ کی طرف گئے تو اور ہوشیار ہو گئے کافر. جب تھوڑے سے حبشہ کے بعد مدینہ کی طرف پہلے سے چلے گئے، رسول اللہ نے حالات معلوم کرنے کے لیے بھی مدینہ بھیجتے رہے صحابہ کرام کو. کافروں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو کافروں نے پابندی لگا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرما دیا. آپ نے ہجرت فرمائی. ہجرت کرنے والوں کو مہاجرین کہتے ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین. اللہ فرماتے ہیں یہ جو صحابہ ہیں جو مکہ کے اندر ایمان لائے، ان کا ایمان میں درجہ سب سے اول ہے. پھر انہوں نے ہجرت کی، ان کا ایمان کا درجہ سب سے اول ہے. ان کی 2 دفعہ ہجرت ہے. ان کو ہجرت کی وجہ سے ہجرت کا مقام 2 دفعہ ملا، ہجرت کا اجر 2 دفعہ ملا. ایک ہجرت حبشہ کا اجر ملا اور ایک ہجرت مدینہ کا اجر ملا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین. سب سے بڑا مقام اور مرتبہ وہ مہاجرین اول کا ہے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور جو مکہ کے اندر ایمان لائے اور مکہ سے ہجرت کی. والسابقون الاولون سب سے مرتبہ بڑا ان ہجرت کرنے والوں کا ہے. والانصار اور دوسرا مقام دوسرا مرتبہ انصار کا ہے. انصار کا ہے. تمام تفسیروں میں لکھا ہوا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ مفسر قرآن، تابعین، تبع تابعین، تمام ائمہ وہ فرماتے ہیں ہجرت کی تعریف یہ ہے جو آدمی دین کے خاطر اپنی جگہ کو مستقل چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جائے، اس کو ہجرت کہتے ہیں. فیکٹری لگانے کے لیے آپ ہجرت کی، وہ ہجرت نہیں ہے، منتقل ہوئے آپ پیسے کی خاطر. بیاہ شادی کی خاطر کہیں گئے آپ، اپنا ملک اپنا شہر چھوڑ دیا، وہ بھی ہجرت نہیں ہے. ملازمت کی وجہ سے آپ نے اپنا شہر چھوڑ دیا، وہ بھی ہجرت نہیں ہے. کسی بھی دنیا کی خاطر آپ نے جگہ چھوڑی، وہ ہجرت نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ نے سفر کیا کہ ابھی میں 6 مہینے کے سال کے لیے کراچی جا رہا ہوں تو میں آ جاؤں گا، یہ بھی ہجرت نہیں ہے. اس کو منتقل ہونا کہتے ہیں. ہجرت مستقل چھوڑنے کو کہتے ہیں، صرف دین کی خاطر، نہ حکومت کے لیے، نہ جگہ کے لیے، نہ دنیاوی کسی کام کے لیے، صرف دین کی خاطر. یہاں والے دین پر عمل نہیں کرنے دے رہے، نماز نہیں، احکام نہیں، واجبات نہیں، فرائض نہیں، سر انجام دینے نہیں دے رہے، زندگی تنگ کر دی، چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، اس کو ہجرت کہتے ہیں. ہم بھی سارے مہاجری بیٹھے ہوں گے، کوئی ہوگا لوکل، تقریباً مہاجر ہیں. اپنے پہ بھی مسئلہ فٹ کر لیں. جو ہندوستان چھوڑ کر پارٹیشپ میں اس خطے میں پاکستان میں آیا اور مقصد اس کا نیت دین تھا، کیونکہ یہ ریاست ہے، یہ ریاست مدینہ کے بعد دوسری ریاست ہے جو اللہ کے نام پر لی گئی پوری تاریخ میں. اور تمہیں تو اپنے خطے کی قدر نہیں ہو، آج تک قدر نہیں ہوئی. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ہے، بس پڑھ لیا، بس کو مقصود مطلوب گہرائی تک بھی کبھی گئے ہو؟ اتنا گہرا مطلب نہیں ہے. محض اللہ کے نام اور دین کے لیے خطہ لیا گیا، اللہ واسطہ لیا گیا ہے. کتاب لکھا ہوا ہے پہلی ریاست جو اسلام کے لیے حاصل کی گئی وہ مدینہ منورہ ہے. تمام مفتیان کا متفقہ فتویٰ ہے، دنیا میں پوری تاریخ میں پوری تاریخ میں یہ پاکستان کا خطہ ہے جو اللہ کے نام پر لیا گیا. تم نے اس کی قدر کیا، تم نے تو اس کو پیسے کا نام پر لیا ہے. جس نام پر تم نے لیا تو وہی کام کر رہے ہو. کچھ کر کے دکھایا آج تک کسی نے سوائے شور کے یا نعروں کے یا جلوسوں کے؟ جنہوں نے کر کے دکھایا نا وہ شہید ہوئے ہیں. لو بھائی یہ مانو ورنہ میں جان دے رہا ہوں، بس میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کو. خود دیکھ
لو کنہوں نے اس کے خطے کے لیے کچھ کیا ہے، جنہوں نے شہادت دی ہے اس کے لیے، انہوں نے تو اس کے لیے کچھ کیا ہے، وہ نہیں ہے، وہ تمہاری مرضی اللہ کی مرضی ہے، وہ اپنا کام کر گیا ہے۔ وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو، میں اس پر تفصیل نہیں کرتا۔ جو آنے والے ہیں ان آنے والوں کا جس کا ارادہ، جس کی نیت یہ تھی کہ ہم اسلام کے لیے وہاں جا رہے ہیں، ان کی تو اسلامی ہجرت ہوئی، اور جو جگہ کے لیے، مکانوں کے لیے وہاں جا کے مکانوں پہ قبضہ کریں گے، زمینوں پہ کریں گے، ان کی اسلامی ہجرت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی تعارف کروا رہے ہیں، السابقون الاولون من المہاجرین، ہجرت کرنے والے، اللہ مقام بتا رہے ہیں۔ پہلا مقام مکہ میں ایمان لانے والے، ہجرت حبشہ والے اور ہجرت مدینہ والے، ان کا پہلا مقام ہے۔ دوسرے مقام پر والانصار، انصار مدینہ ہیں جنہوں نے مدد کی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن میں اللہ خود بیان فرما رہا ہے، مہاجرین کی بھی اللہ بیان کر رہا ہے اور انصار کی بھی خود اللہ بیان کر رہا ہے، تعریف ان کی صفات۔ اللہ فرماتے ہیں جب صحابہ رسول اللہ کے ساتھ گئے مدینہ میں تو انہوں نے صحابہ کو ترجیح دی ہے، اپنے جانوں پر ترجیح صحابہ کو دی ہے، اپنے پہ ترجیح انہوں نے صحابہ کو دی ہے۔ تفصیل ہے، موجود ہے، بخاری شریف حدیث ہے، جب صحابہ گئے تو انہوں نے اپنے گھر خالی کر دیے۔ اگر اوپر کا گھر خالی تھا تو اوپر آپ چلے گئے، نیچے صحابہ کو رکھا۔ صحابہ نے کہا نہیں ہم اوپر جاتے ہیں، کہتے نہیں نہیں آپ نیچے ہم اوپر، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ جس کے پاس نیچے کی منزل تھی، ایک دو کمرہ تھا، اپنی چرپائیے باہر بچھا دی، صحابہ کو اندر لٹایا۔ جس کے پاس بکری تھی، رات کو آپ بھوکے سوئے، دودھ کسی بچے کو خود کو نہیں پینے دیا نہ پلایا، صحابہ کے سامنے بکریاں پیش کر دی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، مال سے، جان سے، اخلاق سے، ہر طریقے سے انصار مدینہ نے صحابہ کی توقیر کی، صحابہ کا اعزاز کیا، صحابہ کی مہمان نوازی کی اور صحابہ کرام کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ رب تعالیٰ قرآن میں یوں تھوڑی ان کی تعریف کر رہا ہے۔ دوسرے مقام آتا ہے اور جنگ بدر میں، غزوہ احد میں، خیبر میں سب سے زیادہ شریک ہونے والے انصار مدینہ ہیں، زیادہ یہ شریک ہونے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں تعارف کروا رہا ہے، اپنی سند جوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی سند جوڑ رہا ہے، اپنی نبی کی سند جوڑ رہا ہے۔ میری نبی کی سند کا منبع اور مرکز میرا نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا وہ خلیفہ ہے، میرا وہ نائب ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، جس نے اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی سند جوڑ لی ہے، وہ مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کو دیکھ لے، ان کی اتباع کرے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابہ کا دیدار کیا ہو، ایمان کی حالت میں صحابہ کا دیدار کیا ہو، ان کی پیروی کی ہو، صحابہ کو معیار سمجھا ہو، وہ تابعی ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کا لفظ بڑھایا ہے، نیکی میں اتباع کی ہو۔ مفسرین نے احسان کی تشریح کی ہے، احسان کی تشریح کی ہے صحابہ کا عمل، صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کا اخلاق، صحابہ کی سیرت، صحابہ کو اپنا ہادی ماننا، صحابہ کو اپنا رہنما ماننا، صحابہ کو اپنا مبلغ ماننا، صحابہ کو اپنا قائد ماننا، صحابہ کو اپنا مقتدی ماننا، صحابہ کو اپنا نمونہ ماننا۔ یہ احسان کی تفسیر ہے۔ صحابہ کے بعد جس نے اتباع کی ہے، صحابہ کی اتباع کی ہے، صحابہ کو دیکھا ہے، لیکن نیکی کے ساتھ بے احسان، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ خبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان سارے صحابہ سے راضی ہو گیا اور یہ سارے صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو مبلغ بنایا،
ہر صحابی کو معلم بنایا ہے، ہر صحابی کو قائد بنایا ہے، ہر صحابی کو مقتدا بنایا ہے، ہر صحابی کو عمل کا پیکر بنایا ہے، عمل کا مرکز بنایا ہے، عقیدے کا پیکر بنایا ہے، مرکز بنایا۔ عمل دیکھنا ہو تو صحابہ کا دیکھو، تمہیں حضور کا عمل مل جائے گا۔ عقیدہ ڈھونڈنا ہو تو صحابہ سے دو، تمہیں حضور کا مل جائے گا۔ اخلاق ڈھونڈنا ہو صحابہ کو دیکھو، تمہیں نبی علیہ السلام کا اخلاق مل جائے گا۔ سیرت ڈھونڈنی ہو تو تمہیں صحابہ کی سیرت پہ تمہیں عمل کرنا چاہیے، وہاں سے ڈھونڈ لو، تمہیں نبی علیہ السلام کی سیرت مل جائے گی۔ ہادی ڈھونڈنا ہو تو صحابہ کو ہادی مان لو، تو رسول اللہ کو ہادی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ رہنما ڈھونڈنا ہو تو اللہ کے نبی نے ہادی اور رہنما صحابہ کو بتایا ہے، ان کی پیروی کر لو۔ مبلغ ڈھونڈنا ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو مبلغ بنایا ہے، ان کا پلہ پکڑ لو۔ معلم ڈھونڈنا ہو، صحابہ کو حضور نے معلم بنایا ہے، ان کو معلم جان لو تو رسول اللہ کو معلم مان لو گے۔ قائد اگر چاہیے تو قائد صحابہ کو بنایا ہے تو تمہیں رسول اللہ کی قیادت مل جائے گی۔ نمونہ اگر نبی کا نمونہ تمہیں ڈھونڈنا ہو، کیسے حضور کا نمونہ تھا، تو صحابہ نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو اپنا نمونہ بنایا ہے، ان کا نمونہ اختیار کر لو تو تمہیں نبی کا نمونہ مل جائے گا۔ بے احسان رضی اللہ عنہ، خالی نیکی نہیں، خالی اتباع نہیں۔ تابع وہ نہیں ہے کہ جس نے صرف صحابی کی اتباع کی ہو، صحابی کی پیروی کی ہو، صحابہ کو دیکھا ہو، نہیں، نیکی کے ساتھ جب نے چیزیں گنوائی ہیں، یہ اس کے اندر صفات موجود ہوں تو وہ تابع ہے۔ چھانٹی ہو جاتی ہے سب کی، یزید بھی نکل گیا، ابن زیاد بھی نکل گیا، حجاج بن یوسف بھی نکل گیا، یہ ظالم فاجر فاسق ہیں، ظالم جاور فاسق ہیں، یہ سب نکل گئے۔ اتباع تو انہوں نے بھی کی ہے، تابع تو یہ بھی ہیں، مگر یہ نکل گئے ہیں، ان کے اندر احسان والی صفت نہیں ہے، نکل گئی ہے۔ اگر صحابہ کی لڑی میں اپنے آپ کو پیرونا ہے نا، پیرونا ہے تو اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کریں صحابہ والی۔ صحابہ کی لڑی میں پیرو دیے جاؤ گے جب صحابہ تابعین کی لڑی میں پیرو دیے جاؤ گے، جب تابعین کی لڑی میں پیرو دیے گئے تو صحابہ کی بڑی لڑی میں پیرو دیے جاؤ گے، اہل بیت کی لڑی میں پیرو دیے جاؤ گے، پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹچ ہو جاؤ گے اور تمہیں اللہ مل جائے گا، ورنہ فارغ ہے آدمی۔ خالی دعووں سے اتباع نہیں ہوتی میرے بھائیوں، ہم تبع تابعین ہیں، ہم تبع تابعین ہیں۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا علیہ السلام وہ صحابی ہے، جس نے صحابی کو دیکھا ایمان نیکی کے ساتھ وہ تابعی ہے، جس نے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی ہے۔ اب قیامت تک تبع تابعی چلتے رہے گا، ہم تبع تابعی ہیں۔ ہر آنے والا شخص اپنے آپ کو تابعین کے ساتھ پیروئے، تابعین کے ساتھ ٹچ کرے، اپنی سند ان کے ساتھ ملائے، سند ہے یہ۔ جتنی صفات میں نے احسان کے گنے ہیں یہ ساری صفات اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ مفسرین نے لکھا ہے ایک آدھ بھی کمی ہے، ساری ہیں عقائد میں ٹھیک ہے، سارے ہیں سیرت نہیں ہے، سارا نمونہ نہیں ہے، سارا قیادت نہیں ہے، قیادت کس اور کی مانتا ہے، ساری یہ چیزیں صفات صحابہ کی ہیں، اپنے اندر پیدا کرے گا تو تابعین کی لڑی میں سند میں جا ملے گا، جب ان کی سند میں جا ملے گا تو تابعین کی سند میں جا ملے گا، تابعین کی سند میں جا ملے گا تو صحابہ اہل بیت کی سند اب حضور تک پہنچ جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالی امت بھٹکی ہوئی ہے، مختلف حالات میں، جماعتوں میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پوری امت مسلمہ کو تابعین اور صحابہ کے ساتھ اپنی وابستگی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا جیسا عمل، جذبہ، اخلاق، عقائد، نظریہ، اللہ قیادت ان کی نصیب فرمائے۔ اللہ ان کی قیادت والا ہمیں کوئی ہستی عطا فرما دے۔ تو نے کہاں چھپا رکھا ہے؟ ہمارے اعمال ہیں جس کی وجہ سے
چھپا ہوا ہے، رکاوٹ ہے، اللہ سے دعا کریں مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کو اس عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔